نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيبوا له واستجيبوا لي واشكروا. بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم فاذکرونی اذکرکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ. اللہم صلی علی محمد النبی عدد من صلی اللہ علیہ وسلم وصلی علی محمد النبی کما ینبغی لنا ان نصلی علیہ وصلی علی محمد النبی کما امرتنا صلی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل الصلوات عدد ما بارک وسلم. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جو دیوانے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کوئی صاحب اسرار نظر آتے ہیں. تیری محفل کا برم رکھنے کو سو جاتے ہیں ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں. ساتھ واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیزوں، الحمدللہ آج ماہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے. آج 20واں روزہ اور کل سے تیسرا عشرہ شروع. اس تیسرے عشرے کی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنے کا ایک موقع مسلمانوں کو دیا جاتا ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے اعتکاف. چلو بولیا آپ اتنے چلیے جتنے رہندے سارے انے نہ کوئی ساڑی سار پچھاڑے نہ کوئی سانو منے. یہ جنہ دوستاں چ انتہائی گہرا تعلق ہوتا وہ تنہائی دے لمحات ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، عام حالات چ نہیں. گویا رمضان المبارک کی یہ برکت ہے کہ اس مہینے کی برکت سے اللہ اور بندہ ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہو سکتے ہیں. اسلام سے پہلے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائی کے عالم میں بیٹھتے، پانی کا چھاگل بالٹی کوئی ستو 15 دنوں دے 20 دنوں دے 25 دنوں دے 30 دنوں دے نال لے جانے تو انج اللہ دی یاد وچ انج بیٹھے. غار حرا دے قیام دے دوران ہی پھر اللہ تعالیٰ دا یہ کرم ہویا کہ کلام پاک دا نزول شروع ہو گیا. اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ غار حرا دے میں سن جدو قرآن دا نزول شروع ہوا. اقرا بسم ربک الذی خلق.
ترجمہ یہ بنتا کہ اے حبیب اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. خالق الانسان من علق، انسان کو خون کے نطفے سے، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے. جدو وہی نازل ہوئی سرکار واسطے ایک نواں تجربہ. آپ وہی دا وجود ویکھ کے تو کچھ تھوڑے جے متعمل ہوئے، تھوڑے جے حیرت دے وچ. غار ہرا چوں نکلے تو گھر آ گئے. سرکار دی پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ لکھی پڑھی خاتون اور یہودی خاندان دی چشم و چراغ ہے. اور یہودی خاندان وہ جڑا بہت زیادہ لکھیا پڑھیا سی. سرکار نے اپنی بیوی دے نال ذکر کیتا کہ اج میرے کو ایک بندہ آیا تو انہیں مینوں کہا بھی اقرا بسم ربک الذی، مینوں آ قرآن دی آیت دسی تو مینوں کہا بھی تسی نبی جی اے آیت پڑھی انہوں، یہ کی گل ہو سکتی؟ تو بی بی نے کہا کہ یا سرکار تمہیں مبارک ہوئے، ساری یہودیاں دی کتاب تورات ہے نا، وہ یہ ذکر ہے کہ ایک آخری نبی آن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کا نام ہوئے گا تو قرآن انہوں نے نازل ہوئے گا. تو اے جڑے تسی آیات پڑھ رہے جی یہ قرآن دی آیت. اللہ نے تو اپنا محبوب چنیا، پوری کائنات دا سردار منتخب کیتا اور دونوں جہانوں دا تو مختار مقرر کیتا. تو ساری امتوں دا شافی شفاعت کرنے والا تو منتخب کیتا. تھوڑے اتنے اللہ دا درود بھی آئے گا، اللہ دے فرشتیاں دا درود بھی آئے گا، تے اللہ دے بندیاں دا تھوڑے اتنے بھی درود آئے گا. تھوڑے کو اللہ تعالیٰ حیران کن جڑے کام ہیں نا وہ لین گے. یہ گلاں سن کے تو آپ بڑے خوش بھی ہوئے اور حیرت بھی تھوڑی جی حیرت کٹی بھی، لیکن ہور حیرت ہوئی کہ مینوں نبی بنایا گیا. گویا قرآن دا جڑا نزول ہے وہ اس حالت ہے جدو سرکار اعتکاف دی حالت سن، کلے سی تو کی سیگا اللہ دے ول دھیان سی. اج دی جڑی میں آیت پڑھیاں 3 پڑھیاں. ایک آیت میں یہ پڑھی آ کہ فذکرونی اذکرکم، اللہ کہندا تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کرتا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا دے وچ اللہ دا ذکر کر رہے سی تو اللہ نے اپنا ذکر قرآن دی شکل آپ دے سامنے پیش کرتا. جبریل امین لے کے آئے. گویا جدو اسی اللہ نو یاد کرتے اللہ لازمی طور سے سانوں یاد کرنے کا کوئی بہانہ بنا دینا. میں یہ کہنا چاہتا اے جڑا اشرا ہوں شروع ہویا یہ بہت ساری برکتیں ہیں، لیکن سب تو حیرت والی گل جڑی آ وہ یہ ہے کہ ایک اعتکاف دی عبادت رکھی. جے کوئی مینوں پوچھے بھی علم دین اعتکاف دی وضاحت کر تو میں کہاں گا کہ اج 20ویں روزے دے اثر دے ویلے بندیاں نے مسجد چلے جانا، اپنی اپنی جگہ جڑیاں انہوں نے پسند کر لیاں، اتنے کوئی لیڑا ماڑا موٹا وچھا لین گے. روٹی پانی دا انتظام بھی کر لیا کہ بیگم آوے یا کاکا آوے یا گوانڈی آن یا مسجد والے انتظام کر، روٹی دا انتظام بھی ہوگا، سیری دا بھی ہوگا اور افطاری دا بھی ہوگا. حکم یہ ہے کہ جدو تسی اعتکاف دی حالت چلے جاندے جی تسی کسی بندے نال گل نہیں کرنی، صرف رب نال ہی گل کرنی ہے. اس حد تک اللہ نے کہا تو بابے موسے نو فخلا نال موسیٰ جی میرے وال آنا نا تو جتیاں لا کے آویں. انک فی واد المقدسی تو پاک وادی چ آ گیا. اسی طرح جدو اسی اعتکاف دی حالت جانے ہیں تو اسی مسجد نہیں اپنا سارا کچھ بنا لینے ہیں. مسجد جڑی ہے وہ اللہ کا گھر ہے. گویا سارے واسطے مسجد اس ویلے کوہ طور کا درجہ رکھن ڈی آ. اللہ تعالیٰ نے بابے موسے دے نال جدو کلام شروع کی پہلی تو آپ کوہ طور تے سی
تو کیا یہ سکا کہ موسیٰ جتی لا کے آ انکا فی وادی المقدس ہی تو آ پاک وادی ہی تو آ گئے. اسی طرح جدوں اسی مسجد دے وچ اعتکاف دی نیت کرنی ہے، اعتکاف دی نیت نہ جانا تو اسی ساری توجہ اللہ والی لے جانی، اللہ تعالیٰ دی ساری توجہ سواڈے والے ہو جانی. پھر سارے دن یہ ہوتا بھی اتنے جا کے اسی کی پڑھنا. پہلی تو یہ ہے بھی احتیاطاں کی کرنی ہر ویلے باوجود رہنا، ہر ویلے ذکر فکر وال رہنا. ذکر فکر دے وچ قرآن دی تلاوت بھی ذکر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جی کلمات پڑھی جانا بھی ذکر ہے. نفل نیت کے تو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا یہ بھی ذکر ہے. ذکر دی صورتیں ساری. پھر ایک لمحے واسطے بھی اللہ دی یاد تو غیر حاضر نہیں رہنا، بیوی بچیاں دا ذکر تصور نہیں لیا. وہ اینا کا معاملہ نازک آ کہ اسے رکوع دے وچ جڑا روزے والا رکوع یہ ایک یہ بھی فکر آیا وا کہ اسی دن دے ویلے تواڈے کولوں روزہ رکھوانے ہاں لیکن رات دا سارا وقت تواڈے اختیار چا تسی بیویاں کول جا سکتے جی. اسی آخے اس واسطے تمہیں اجازت دیتی بھی تسی اس سودے تو بنا رہ نہیں سکتے. یہ بھی نال آئے تھا اگلی آیت یہ جے اسی نانا یہ تمہیں رعایت دیں تسی روزے دی حالت بھی بڑھیاں نوں پی جانا سیگا. اس واسطے اسی تمہیں رات دا جڑا ٹائم ہے وہ تمہیں دیتا بھی تسی بیویاں کول جس. لیکن اعتکاف دی حالت دے وچ یہ منع یہ نہیں. اعتکاف ایک یکسوئی آ، ایک پورا توجہ دا ارتکاز آ، ایک اللہ دے قریب ہون دا آخری درجے دا جڑا شوق آ وہ وجہ دا نام اعتکاف. جدوں حجائے ضروری ہیں مثلا پیشاب ہے اجابت ہے ادو اجازت بھی جاؤ، وضو دی ضرورت ہے وضو کر لو، لیکن عام حالات مسیح تو باہر نہیں نکل سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے انعامات وچ اس طرح دا رکھیا وا کہ جس طرح سرکار پاک غار حرا دے وچ وڈا سارا انعام لے کے آئے، قرآن دا تحفہ لے کے آئے، قرآن دا نور لے کے آئے. پھر اس حالت دے دوران اللہ دے جلویاں دا بے نقاب ویکھنا کمال دی گل ہے. اس طرح جڑا بندہ اعتکاف جاندہ اتنے یہ گلاں لازمی آ جاندی ہیں، لازمی آ جاتی. کملا جا میں بندہ تے سن 1900 کی گل 2000 دی نہیں میرا. میں اپنے گھر جڑا سی نا وڈا سارا کمرہ سی تو وہ میں ایک قبر تہ خانہ غار حرا بنا لی. 8 فٹ ڈونگا 8 فٹ لمبا تے 4 فٹ چوڑا. تو میں چھت لیا تے تھلے جان میں ماڑی جی پوڑی. عشاء ویلے میں تھلے اتر جانا تو سویر میں جدو سکول جانا ہوتا ادو میں باہر آ جانا. ساری رات میں ایک کونے دے وچ انج کر کے بیٹھا انج جی کیتا تو پڑھی گیا، نہیں جی کرتا تو نہیں پڑھے. لیکن اس تنہائی دے اس ہاتھے بہنا ہی ایک کیف والی گل سی. وہ ایسی جس طرح کائنات ہی وکری تھی. پھر میں الحمدللہ مینوں اسی غار دے وچ بہت سارے مشاہدات ہوئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس تہ خانے ملاقات ہوئی. بابا جی میرے کول آئے، حضرت عیسیٰ کی گل کردا. اس تہ خانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت مینوں ہوئی. کافی دیر میرے کو رہے، اور بھی بزرگ آتے تھے. یہ مطلب یہ جڑا اعتکاف والا معاملہ ہے یہ فائدے تو خالی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے وڈے وڈے انعامات ہے. اللہ تعالیٰ کے وڈے وڈے انعامات جڑے انعامات ہیں نا وہ اعتکاف کی حالت بندے نوں ملتے ہیں.
اس بعد بابے عیسیٰ دے نال میری نہیں ملاقات ہوئی۔ اللہ دی رضا دا ایک انتہا درجے دا جڑا ذوق ہے نا وہ اتنے آگے ڈیولپ ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع دے وچ یہ بھی کیا جڑا روزیاں والا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے بھی جدو لوگ تمہیں میرے بارے پوچھن، اللہ کہندا بھی میرے بارے جدو لوگ پوچھن کہ میں کتنے ہوں، تسی کہو میں تھوڑے بہت ہی نیڑے ہوں۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دعوت الداعی اذا دعان، جدو دعا منگن والا اس حالت میرے کو دعا منگتا میں وہی دعا قبول کردا۔ یعنی اعتکاف کی حالت آیا وا کہ اللہ تعالیٰ کے نال قرب دا ایک کیفیت اللہ نے پیدا کی۔ پھر دعاؤں دی قبولیت دا اعلان کیتا، دعاؤں دی قبولیت۔ پھر اس اعتکاف کے جڑے انعامات ہیں وہ بے حد و حساب ہیں، بہت زیادہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے نو توفیق دینا اعتکاف دی جی دے اتنے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا، دوسرے نو توفیق ہی نہیں ملتی۔ تو حکم یہ ہے بھی ساری زندگی سے ایک باری اعتکاف دی جڑی ہے نا عبادت انہوں ضرور اپنا، ایک باری ساری عمر دے ایک باری۔ تو ویسے کئی بندے تو ایسے ہیں جڑے ہر سال ہی اعتکاف دے وچ بیٹھتے، مائیاں بیبیاں گھراں چ بیٹھدیاں اللہ دا کچھ ورد اور ذکر کردیاں، لیکن بندیاں واسطے حکم یہ ہے کہ تسی مسجداں چ جاؤ، تو بیبیاں نو حکم یہ ہے بھی تسی مسجداں چ نہیں آنا، اس واسطے کہ بیبیاں تے مرد جڑے آ ایک عبادت گاہ کٹھے اعتکاف دے وچ نہیں آ سکتے، اعتکاف سے نہیں آ سکتے۔ خانہ کعبہ بھی اسی جانے ہیں تو انہوں نے اپارٹمنٹ جے بنائے ہیں، اے حصہ بندیاں دا وا، آ حصہ ایک پارٹیشن جی ہے، تو اس پاسے مائیاں، بندے تے مائیاں ایک دوسرے تو فاصلے تے کچھ رکھیا گیا۔ یہ بھی ویکھیا وا کہ اعتکاف جدوں آپ طواف کرتے ہیں ادوں بھی مائیاں تے بندے کٹھے تو اعتکاف نہیں، بلکہ الگ الگ انہوں نے وقت دیتا جاتا ہے کہ تسی اپنا شوق عبادت کا الگ، تسی اپنا شوق۔ تقوی کا مطلب یہ آج سے تقوی کا مطلب یہ ہوتا وا کہ حلال لقمہ کھانا، سچ بولنا، بے ایمانی نہیں کرنی، اللہ دی بارگاہ چکے رہنا، تقوی دے وچ یہ گلاں آتی۔ لیکن اعتکاف دی حالت تقوی جڑا میرا تقوی ہی آیا ہوں، اس واسطے کہ اسی بندیاں دے متھے لگاں گے تو جھوٹ بولاں گے۔ جی سر، ایسا نال دی مسجد وچ بھی ہے، اج تے تقریر ہو رہی نا، اتنے بھی جمعہ ہوں، وہ سن 47 کا ہو رہا، تو ساڈا آ ذرا کچھ اج تو 20 سال پہلوں دا تو گنبد اسی ہون بنایا، اتنے جمعہ ہوں جس طرح ہوں تھوڑا اپنا شوق، جس ذرا جلدی پڑھنا تو انہوں نے ذرا جلدی پڑھا دینا، سانوں ذرا دیر لگ جائے، اسی 2:30 بجے جمعہ پڑھانا، ہاں انہوں نے میرا خیال کو 2 بجے یا 2:15 جس طرح اس طبیعت منی۔ کلام پاک نے یہ اعلان فرمایا کہ تقوی جڑا وہ ایک ہی شے ہے، یا الذین آمنو اے ایمان والو ان تتقوا اللہ، اگر تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تواڈے وچ ایک ایسا حسن پیدا کر دے گا جڑا عام بندے چ تانوں نظر نہیں آئے گا۔ لیکن وہ اعتکاف دی حالت تقوی دا جڑا مقام ہے، درجہ جڑا وہ آخری درجے دا ساڈے سامنے آن دیا، یہ اللہ دی حکمت ہے۔ یہ جڑا مہینہ وا عبادات دا مختلف ایک جس طرح مجموعہ ہوتا ہے نا، مثلا ہوں آپ فطرانہ دواں گے غریباں نوں، کیوں جی قرآن دی آپ تلاوت کر رہے ہیں، اگوں پچھوں اینا نہیں ہوتا، نمازاں آپ باقاعدگی دے نال پڑھتے پے، کنی ساریاں عبادات۔ پھر جڑا روزے دا صبح تو شام تک افطاری اور سحری دا پروگرام ہے وہ اسی مہینے چ آ رہے، یعنی 5 7 10 عبادات اس مہینے چ کٹھیاں ہونڈیاں،
انہاں 10 عبادات دا جڑا اثر ہے وہ 10 گنا بندے دے اتنے مرتب ہوتا. پھر جڑے نہیں قرآن پڑھ سکتے انہاں دے واسطے حکم ہے بھی یار تسی عشاء دی نماز دے نال تراویح پڑھو. تانوں نہیں قرآن آتا نہیں آتا تو نہ آوے سن تو سکتے جی کناں نوں تو نہیں بند کر لگتے. تراویح دے پیچھے حکمت یہ ہے کہ وہ بندے جڑے قرآن نہیں پڑھے ہوئے انہوں نے آپ آنے بھی قرآن پڑھو. قرآن دا پڑھنا تو قرآن دا سننا ایک برابر ہے. سننا پڑھنا سنتا لیکن سننا فرض آ واجب آ. قرآن پڑھیا جا رہا ہے تسی اور کوئی شے نہیں کر سکتے. یعنی سننا جڑا وا وہ قرآن دا سننا فرض آ اور قرآن دا پڑھنا سنتا. یہ مطلب جڑے بندے نہیں قرآن پڑھ سکتے وہ اگر تراویح دے جا کے سنتے تو وہ پڑھن نالوں کئی درجے گنا ثواب زیادہ لے گئے. پھر دوسرا یہ بھی جدو آپ کلے کلے عبادت کرتے ہیں تو کلے دی عبادت ہے لیکن جدو آپ 100 بندہ کھڑے ہیں وہ 100 بندے تو 100 گنا ثواب کٹھا ہویا تو 100 گنا ثواب دا اثر ساڑھے ہر بندے دے کلا کلے تے آیا. چوچے آ چوچے میں ویکھے چوچے بھی انجے ایک دوسرے دے نال جڑ کے بہندے. اس طرح بچے مائی بی بی کتی ہے تو وہ کتورے جڑ کے بہندے. میں انہوں نے پوچھا پاڑے دے دنوں سارے ایک دوسرے دے وچ کترے ہوئے تو کتیاں نے میرے کتوریاں نے یہ دسیا کہ بابا جی ساڈے ہر ایک دے وچ تھوڑی تھوڑی گرمی ہے. اسی جڑ کے تاں بہنے ہیں بھی اسی 12 بھین بھرا وا تو جدو جڑ کے بہنے تو ساری گرمی 12 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. تو جدو اسی جڑ کے بہنے وہ سارے 12 حصے دی مجموعی گرمی دا اثر سارے دے کلے کلے دے تیار ہے. ہر بندے نوں 12 گنا حصہ. اس طرح جس مسجد 100 بندہ نماز پڑھ دیا 100 عبادت کر دیا 1000 انہوں ثواب ملتا پیا. تو اس طرح 100 بندہ تے 1000 ثواب تے لکھ دا ثواب. ہر بندے نوں لکھ دا ثواب پڑھ دیا ہر بندے نوں. اس وقت بھی سارے بندے جو اللہ دے ذکر دے لگے ہوئے. اسی طرح جڑا آپ یہ کہنے بھی خانہ کعبہ جا کے ہر نماز دا ثواب 1 لاکھ دے برابر ہے. وہی وجہ کیا 40 لاکھ بندہ تو اتنے گیا ہوا اس لیے عمرہ کرن. حج دے دن 45 لاکھ. ہوں جتنے 45 لاکھ بندہ قرآن پڑھ دیا اللہ دے ذکر دے لگا ہوا تو اتنے تو انہوں نے 45 لاکھ گنا ثواب ملن دیا. تو پھر وہ ثواب جڑا وہ ایک نماز جڑی وہ ایک تو نہ رہی وہ تو لاکھ دے برابر ہوگی. اسی سرکار دے روضہ اطہر تے جانے ہیں تو اتنے ذرا گھٹ سانوں رش نظر آتا خانہ کعبہ دے مقابلے. اتنے جڑا ثواب ہے 50,000 دا ثواب ہے ایک نماز دا. لیکن خانہ کعبہ چونکہ بہت زیادہ میلاں دے وچ بندے پھیلے ہیں اور سارے بندے خانہ کعبہ وال دھیان رکھن. اس واسطے اتنے جڑا ثواب ہے ایک نماز دا ثواب 1 لاکھ دے برابر. ہوں اینا دینا چونکہ بندیاں دا رجحان زیادہ وا اللہ دی عبادت وال تے اعتکاف دے مسجد دا مقام آ گیا ایک بندیاں دا اجتماع زیادہ آ گیا. اس واسطے وہ جڑا ثواب سانوں ملنا وہ کئی گنا زیادہ ہو کے ملنا. اس واسطے ایک بندے دا ثواب ایک دے نہیں برابر ہے نا. فرض کرو 100 بندہ بیٹھا مدینہ مسجد تے 100 اعتکاف تے ہر بندے نے 100 ثواب آن دیا 100 نفلاں دا ثواب. تے یہ مطلب 100 بندہ تے 100 وہ تو کروڑوں دے حساب نال لکھاں دے حساب نال ثواب بن گیا. تو ہر بندے دے حصے چ لکھاں دے برابر ثواب آنا. اس واسطے اس مہینے نوں اللہ دا کوئی خاص ہی انعام کیا گیا بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں نوں نا کسی نے بھی نہیں دوزخ چ نہیں لے جانے. میرا مشاہدہ ہے. تسی مینوں کہو بھی دوزخ بنیا تو ہے تو پھر اتنے کلنا بھی ہے. تو میں تمہیں وہ وضاحت یہ کراں گا کہ حسب آ جنت آ حسب پائی ہے جا آ جنت آ جنت دا بوا تے آ دوزخ دا بوا جڑا میں ویکھیا آ جنت آ. اللہ تعالیٰ حساب کتاب تو بعد جنتیاں نوں جنت وچ بھیج دے گا. سارے بندے جنت چلے گئے دوزخ والے دوزخ چلے گئے. ہوں آ بندے بیٹھے آ بھی یار سانوں اللہ نے یہ کیا سا بھی ملاقات ہونی زیارت ہونی ہے تو ہوں تھوڑی جی زیارت ہونی ہوئی ہے تو اسی ہوں ایویں کھپتے رہے دنیا سے اللہ دے شوق دے. اللہ تو آیا نہیں ہوں تھوڑی
وہ تھوڑی دیر بعد حدیث پاک سے آتا بھی اللہ تعالیٰ آ جائے گا، تو جدوں اللہ تعالیٰ جنت دے بوئے چ آئے گا سارے بندے شکر ادا کرتے سجدے چلے جان گے سارے. اس بعد سجدے جو جدے اٹھن گے تو ایک عجیب نشہ ہوئے گا. اللہ کچھ وقت واسطے ٹھہرے گا جنت. اگلا بوا دوزخ دا تو ہے تو وہ دوزخی بھی اسی دی مخلوق آ، کسی اور رب دی نہیں کی. اللہ اتوں نکلے گا تو اے دوزخ دے وچ چلا جائے گا. جدوں جو دوزخ چلا جاوے گا سارا دوزخ جڑا سرد پی جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، جنی عذاب ہے سارا ختم. وہ بندے حیران ہو گے بھی یار ایڈا بڑا انعام بھی اللہ تعالیٰ آ گیا، سارا دوزخ ٹھنڈا ہو گیا، سارا جنت ایک نشے چ آ گیا، سارا جنت ورگا نشہ اتنے آنا شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کچھ دیر واسطے دوزخ ٹھہریں گے. جدو دوزخ مکمل طور پہ سرد پی جائے گا اس بعد پھر اللہ اتوں کسی اور پاسے جان گے. میں یہ کہنا چاہنا بھی جڑا اللہ تعالیٰ یہ کہتا وا کہ میں کسی نے بھی دوزخ سے نہیں رہن دینا، تو دوزخ سے دوزخ تو آپ ہی ختم ہو گیا جدو اللہ اتنے چلا گیا. دوزخ کتنے رہا؟ ہوں بندے آپ کہنے ہیں نا بھی یہاں نے دوزخ یا سٹ سٹ ہوں سٹن کے باوجود نہ سٹن کے برابر اللہ کر دیا. آپ جان دیا اٹھ اے جڑا موقع وا اعتکاف والا یہ اس دا ایک شرطیہ ایک ضمانت نامہ کہ جڑے بندے اعتکاف والے آ یہ سارے یہ جنتی بندے آ. یہاں دے حصے اتنا کا سواب آ جانا کہ یہاں نے دوزخ دا شائبہ بھی ختم ہو جانا. دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، وہ اینا وجہ دے نال یہ بندے دا سایہ جڑا دوزخ سے نہیں جانا نہیں جانا. اس اینا دنوں سب تو جڑی زیادہ ایک انعام والی حوصلے والی برکت والی گل ہے وہ لیلۃ القدر ہے. قدر والی رات، برکت والی رات، فضیلت والی رات، برکتاں حیران کن معاملات والی رات جڑی ہے. سرکار پاک دے کول کچھ صحابی آئے تو آ کے عرض کرتے کہ یا سرکار ساری عمر تو ساری 50 سال ہے یا 60 سال ہے یا 70 سال ہے یا کسی دی 100 سال ہے یا 114 سال ہے 120 سال ہے. تو پہلے بندے جڑے وہ 700 سال 800 سال 1000 سال 1200 سال، بابا نوح 1500 سال، بابا آدم 2000 سال. تو وہ تو عمریں ہی انیاں لمیاں لے کے آئے بھی عبادت کرتے رہے ساڈے تو بہت اگے نکل گئے. تو اسی تو انہوں کا یا سرکار مقابلہ نہیں کر سکتے عبادت دے وچ ثواب دے وچ. تو سرکار نے پھر آپ بشارت دیتی کہ مومنو گل نوں نوٹ کرو، اللہ تعالیٰ نے تواڈے واسطے 12 مہینے چو ایک مہینہ رکھا جی دا نام رمضان. اس 30 دنوں دے وچ ایک ایسی رات رکھی ہے جی دا نام لیلۃ القدر ہے. وہ رات ایسی ہے کہ اس رات جڑا بندہ عبادت کردا وہ 1000 مہینے دی عبادت دے برابر عبادت دا ثواب انہوں ملتا. تو جدوں میں 1000 مہینے نو کیلکولیٹ کیتا تو 83 سال تو 4 مہینے بنے. گویا ایک رات دی جڑی عبادت آ وہ 83 سال تو 4 مہینے دی عبادت دے برابر. اینی تو بندے دی عمر نہیں بنتی. وہ ایک رات دے وچ 84 سالوں کا ثواب لے رہا. ہاں جی ایک رات دے یہ سر وہ عنایات ہیں فضیلت ہیں مہربانیاں دا کوئی شمار ہی نہیں. میں سر تواڈے آن تو 1 منٹ پہلو یاد کرتا سی کہ سرکار نے لوگوں دا گلا شکوا سنیا کہ یا سرکار پہلے جن تواڈے انبیاء کرام دی امتاں دے بندے انہاں دی عمر بہت لمبی سی. مثلا بابے آدم دی عمر 2000 سال ہے تے بابے نوح دی عمر 1500 سال ہے. اس طرح کسی دی عمر 1200 سال ہے، کسی دی عمر 1000 سال ہے، کسی دی عمر 700 سال ہے. تو یا سرکار ساڈیاں تے انیاں لمبیاں عمراں نے اسی تو عبادت وچ انہوں تو بہت پیچھے رہ گئے. تو یا سرکار اسی کدھر جاواں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یار
اللہ دی عنایات تواڈے اُتے انیاں گا کہ دوسری امتاں تواڈا مقابلہ نہیں کر تواڈی امت نو بہترین امت قرار دیتا ہے تانوں تواڈی امت نو اس نبی دی امت بنایا جڑا نبیاں دا سردار ہے جدی شفاعت جڑی ہے حتمی طور سے اللہ دی بارگاہ چ مقبول ہے اور اس امت وچ اس لیول دے بندے ہیں جنہاں دی ایک بندے دی دعا نہ سرکار دی ساری امت بخشی جا سکتی ہے جس جو کہڑا بابا ہو اویس کرنی بابا اویس کرنی آپ آنے بھی بندہ عبادت کرے تو تاں بخشیا جائے گا میں نے بندہ کچھ بھی نہ کرے تاں بھی بخشیا جانا ایک کھ بھی نہ ساری عمر کرے تاں بھی نہیں بخشے جانا یہ سوال ہے کہ بابے اویس کرنے والے بندیاں نو اختیار دیتا کہ بابا جی یہ میری امت دے آگے دعا کر دیو تواڈی دعا نہ میری امت دے کروڑاں ارباں خرباں بندے بخشے جانے تے جدوں سرکار دا وصال دا وقت آیا سارے دوستوں نے اس گل دا پتہ آپ نے اپنا چوگا کرتا مبارک اتاریا تہ لایا تے حضرت علی نو سدیا تے حضرت عمر فاروق کہنے لگا آؤ بیلیو میرے کول آؤ تے چگا طے کر کے تو انہوں کو آ لو تو میرا ایک کملا جا بیلی آ اویس ہو دا نام وہ جاؤ آ میرا چگا انہوں دے دیو تو انہوں یہ کہو کہ سرکار نے یہ کہا کہ میری امت دے حق دے دعا کر تیری دعا دے صدقے چ میرے بے شمار بندے بخشے جانے میرے گنہگار بندے بخشے جانے انہوں نے پوچھا یا سرکار اس بندی دی نشانی کیا تو آپ نے کہا کہ وہ مست جا بندہ نظر آنا مست جا دیوانہ جا جس طرح ہوش ٹھکانے نہیں کی یہ ہو جا بندہ کہ مجنوں دے کول لیلا آ گئی تو ہے گی وہ دی مشوقہ لیکن لیلا اس قدر اس دے نشے چ اگاں جا چکا سا کہ اپنا جسم بھی بھولیا سی تو وہ جسم کی بھی ہوش نہ رہی اسی طرح یہ اللہ دے ذکر دے وچ اس قدر اگے چلا گیا بندہ کہ اپنی بھی نہیں ہوش رہی تو ہور کوئی بندہ ہوتا سی تو انہوں بھی نہیں سی ملنا چاہتا جس کا نام اویس کرنی ہے لے گیا چوگا سرکار نے کہا کہ وہ سجا ہاتھ آ اتنے چٹا نشان ہے یہ ویکھ لو جا کے حضرت علی کرم اللہ وجہ گئے حضرت عمر فاروق سلام علیکم ہوئی تو اے چٹے ہاتھ وال دھیان تو ویکھیا بھی واقعی نشان ایک دوسرے کہنے لگے بھی یہ ہوئی اویس کرنی یہ بھی کہہ سکا کہ دیوانگی جی چہرے دیتے نظر ہوئے گی جس طرح ادھا پاگل ہوں یہو جہا بندہ ہوئے گا اللہ دے نشے اے جڑے مجذوب بندے آ اپن نام لینا نا اب بزرگاں دا کئیاں دا دیوانے جے بندے وہ دیوانگی ہے ہی اللہ دے نا دے نشے دا نام غنیمت ہے جو